بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی، تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہے اور اس کے تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں، تو حفاظ کرام سے یہ دست بستہ گزارش ہے جنہوں نے قرآن مجید سنایا، خواہ سنا یا اس سعادت سے محروم رہے لیکن قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے، تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضانی حافظ نہ بنیں، یعنی قرآن مجید کو فقط ہاتھ لگانا ہے تو رمضان کے مہینے میں قرآن کھولنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید کدھر پڑا ہوا ہے اور میری منزل کی کیا صورتحال ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حافظ کو چاہیے، بلکہ ایک عام مومن پر بھی مستحب ہے کہ وہ قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کرے۔ علماء کرام نے اس کو مستحب لکھا کہ ایک مہینے میں ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید ختم کرنا یہ مستحب کے درجے میں ہے، تو حفاظ کے لیے تو بدرجہ اولا یہ مستحب ہے۔ اس واسطے میری دست بستہ گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کو بھی سارا سال پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکات کو سمیٹتے رہیں۔ یہاں پر وہ طلباء کرام جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا جو نئے نئے حافظ ہیں اور انہوں نے درس نظامی کا آغاز کرنا ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے اور اسباق بھی جاری رہیں۔ اس کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد اگر آپ قرآن مجید کا آدھا پارہ تلاوت کر لیں اور اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی اگر آپ آدھا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو یوں روزانہ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو کوئی ایک وقت میں کرنا چاہے فجر کے بعد یا عصر کے بعد تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک مہینے میں آپ کا ایک قرآن مجید ختم ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اسلامی تاریخوں کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ مثلاً آج شوال کی اگر 10 تاریخ ہے تو جس حافظ نے ایک ایک پارہ روزانہ پڑھا ہوا یکم شوال سے تو اس کے آج 10 پارے ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے معمول نہیں بنایا وہ کل 11 شوال سے 11واں پارہ شروع کر دے۔ یوں جیسے ہی اسلامی مہینہ اختتام کو پہنچے گا اس کا ختم قرآن مجید مکمل ہو چکا ہوگا۔ جب مہینہ 29 کا ہو تو تھوڑا وقت نکال کے ایک پارہ پڑھ لیا تاکہ ختم قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید اس نیت سے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کا نور مجھے حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی محبت مل رہی ہے، دل سے کثافت زائل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری نیات اچھی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کی جا سکتی ہیں، اور حفاظ کے لیے جو خاص کر درس نظامی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو حافظے کی مضبوطی کے لیے اور ذہن کو تقویت دینے کے لیے تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کی جائے۔ اور ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضانی حافظ جو رمضان میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس لیے تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ رات کو غلطی نہ آئے، کیونکہ اگر زیادہ غلطیاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے جس جگہ پہ میں سنا رہا ہوں کمیٹی والے میری اگلے سال چھٹی کروا دیں۔ تو خاص کر اس نیت سے قرآن مجید پڑھنا کہ مجھے اللہ کا نور ملے، میرا دل صاف ہو، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنے، اللہ کی محبت حاصل ہو، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق بنے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت بنے، اور یہ تبھی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی سارا سال 12 مہینے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتے رہیں تاکہ قرآن مجید کا نور ہمیں ملے، منزل بھی مضبوط رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سارا سال 12 مہینے قرآن مجید تسلسل کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔